بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی سیرت نصیب فرمائے، حضور کی صورت نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وہ محبت نصیب فرمائے جو صحابہ نے حضور سے کی، اللہ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر کے دکھایا۔ اللہ ایسا عشق نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اور تمام مسلمانوں کو جتنے بھی ہمارے یہاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا بیٹر ہے تھوڑا میرے بھائیو، آج کے جمعے میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو آپ اپنی زبان مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا۔ 30 منٹ کا تقریباً یہ بیان ہوگا، جتنی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے محمد کہلوائے گا اور ساتھ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ، حج، کوئی بھی عبادت ہے پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا گیا ہے وہ 100% اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور اس کا رد نہیں کرتے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں جمع فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے آخری نبی کا نام محمد رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے یہ نام کتابوں میں تو تھا لیکن کسی کا رکھا نہیں گیا تھا۔ اللہ نے بتایا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا تورات کے اندر، انجیل کے اندر، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَعِنْدَهُمْ مَكْتُوبًا فِي التَّوْرَاتِ، یہ تورات کے اندر ساری چیزیں واضح تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا یہ مقام ہوگا، لیکن آپ کے آنے سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ یہ بات ہم سب نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی کے نام کے اندر اتنی برکات رکھی ہیں اور اتنی مٹھاس رکھی ہے، اتنی لذت رکھی ہے، اگر اپنے نبی کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ کے نبی کی تجارت ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ کے نبی کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے تو اس کی برکات اتنی ہوگی کہ کوئی انسان بھی شمار نہیں کر سکتا۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اس کا کوئی بھی آج تک دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کو کما حق بیان کر دیا جیسے بیان کرنے کا حق تھا۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں محنت کر کے تھوڑی بہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن اس تعریف پر بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ اگر ہمارے نبی کی شان میں ہم سے کوئی کمی ہوگی یا الفاظ کے اندر بے ادبی ہوگی تو اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ ہم نے یہ واقعہ سنا ہے علماء سے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کی بولی لگی بازار کے اندر تو ایک مائی چند کپڑے لے کر وہ بھی حضرت یوسف کو خریدنے بازار آ گئی۔ کسی نے کہا کہ اماں جان
آپ کیسے آئی؟ کہنے لگی کہ یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ تو کہاں یہاں کے مصر کے بڑے بڑے مالدار لوگ، کہاں مصر کے بڑے بڑے وزیر لوگ اور سونے لے کر آئے ہیں وہ خریدنے کے لیے، اور کہاں یہ تیرے چند کپڑے اور جو تو ایک کٹھڑی باندھ کر آ گئی ہے، اس سے تو کیا خریدے گی یوسف کو؟ کہا میں بھی جانتی ہوں کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن میرے دل میں یہ آیا کہ قیامت کے دن جب یوسف کو خریدنے والوں کا نام بولا جائے گا، چلو اس میں میرا نام بھی آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ ہم حضور کی سیرت کو، صورت کو بیان نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرتبے، عظمت، بلندیاں عطا فرمائی، کہ جس کی سیرت کو اللہ نے 23 سال 24 سالوں میں بیان کیا، ہم کیا اس کو بیان کریں گے جس کی سیرت الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہو کر من الجنۃ والناس پہ جا کر ختم ہوتی ہے، اور ایک ایک لفظ کے اندر گہرائی سمندر کے مانند ہے۔ علماء نے 40 ہزار اشعار لکھے۔ ایک عالم عشاء کی نماز پڑھ کر اس نے حضور کی سیرت کے اندر ایک کتاب لکھنا شروع کی، اور جب فجر کی نماز ہوئی تو کہنے لگے کہ ساری رات لکھا لیکن مدح باقی ہے، ورق مکمل ہوا مدح باقی ہے، قلم باآبلہ ہوا لیکن مدح باقی ہے۔ آج تک کوئی بھی جتنی بھی سیرت کی لوگوں نے کتابیں لکھی، بڑی بڑی لمبی جلدیں لکھ دی، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کو لکھنے کا یا بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ہم تو اپنا نام ان لوگوں کے اندر لکھواتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بولا جائے گا کہ کس نے میرے نبی کی تعریف کی، کس نے میرے نبی کی تعریف کو سنا، کس نے میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا، کس نے میرے نبی کی سیرت کو سنا، کس نے میرے نبی کی صورت کو بیان کیا، کس نے میرے نبی کی صورت کو سنا، تو چلو اس میں شاید انشاءاللہ 100% یقین کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں شاید والا لفظ محذوف کر کے کہ ہمارا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں، سننے والوں میں، بیان کرنے والوں میں آ جائے گا۔ ہم تو اپنی بخشش چاہتے ہیں، اور یہی ہماری ایک بخشش کا جو ہے ذریعہ ہے کہ ہماری مکمل محبت حضور سے ہو، ہماری مکمل سیرت حضور سے ہو، ہماری مکمل صورت حضور سے ہو۔ ہم دور سے نظر آئیں تو لوگ کہیں کہ یہ واقعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں۔ بھائی دیکھو، جو اللہ نے اپنے نبی کا نام رکھا محمد، قرآن پاک کے اندر لفظ محمد تقریباً 4 جگہ پہ آتا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ پہلی جگہ، دوسری جگہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، تیسری جگہ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور چوتھی جگہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ پہ جو ہے محمد کو بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی اگر اس کے اردو کے اندر معنی کیے جائیں تو ایک معنی جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جس کی کثرت کے ساتھ تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں، اور احمد کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا انا محمد و احمد، میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں۔ محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ پوری دنیا اس کی تعریف کرے، اللہ اس کی تعریف کرے، نبی اس کی تعریف کرے، نبی کی امتی اس کی تعریف کرے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی چوکھٹ، جب کعبے کو تعمیر کیا، اللہ نے کہا مانگو بدلہ، کہا کہ اللہ محمد تو میری اولاد سے پیدا کر دینا، یہ دعا مانگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. حضرت ادریس کہتے ہیں کہ میری دعا حضور کے صدقے سے اللہ کے ہاں قبول ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب تورات کے اندر اللہ نے ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کی غلامی میں آ جانا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے. یہی کوئی ایسا نبی نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا کہ اپنے بھی تعریف کریں اور بیگانے بھی تعریف کریں، پہلے بھی تعریف کریں، بعد والے بھی تعریف کریں. جنہوں نے آپ کو دیکھا وہ بھی آپ کی تعریف کریں، جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا وہ بھی آپ کی تعریف کریں. جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی آپ کی تعریف کریں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ کی تعریف کریں، اور جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی آپ کو محمد کہہ کر آپ کی تعریف کریں. کہتے ہیں ابو جہل جب میدان بدر میں آیا، کتابوں میں لکھا ہے، پوچھا گیا کہ ابو جہل کہ آپ بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں. ابو جہل کہہ رہا ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ باکمال ہیں، آپ خوبصورت ہیں. ہماری بستی میں آپ جیسا کوئی بھی دیانتدار نہیں، آپ جیسا کوئی بھی سچا نہیں. تو اتنی تعریف کی، ایسے الفاظ کے ساتھ تعریف کی کہ انسان سوچ نہیں سکتا. تو اس نے پھر کہا کہ آپ نے مانا کیوں نہیں، آپ نے مانا کیوں نہیں؟ کہنے لگا کہ سرداری ختم ہو جانی تھی، اس وجہ سے مان نہ سکا. لیکن وہ ایسا بدبخت نکلا کہ اگر اس کو حقیقت سمجھ نہ آ سکی کہ اگر محمد کی غلامی میں آ جاتا تو ساری دنیا کی سرداری مل جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آنے سے سرداریاں ملتی ہیں، اللہ چھینتا نہیں. عزتیں ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں، مقبولیت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، سعادتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے. اور میدان محشر میں اللہ کا قرب ملے گا، اللہ جو ہے سفارش قبول فرمائیں گے، جنت ملے گی، قبر کے اندر روشنی ملے گی، اور یہ ساری چیزیں جو ملیں گی یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو ملیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ اللہ مجھے اس امت سے پیدا کر دے جس امت کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے. یہ کتاب میں لکھا ہے کہ کہنے لگے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس نبی کا امتی بن کر آؤں. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جو تجھے ملا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر. اور ہم دنیا کی وہ خوش نصیب امت ہیں کہ اللہ نے ہمیں آخری امت پیدا کیا اور حضور کی امت میں سے پیدا کیا. اور پھر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں کلمے والا پیدا کیا. اللہ نے ہمیں کلمے کی نعمت سے نوازا، اللہ نے ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا اسوہ حسنہ نصیب فرمایا. یہ ساری چیزیں جب اللہ نے ہمیں عطا فرما دی اور ہمارے پاس موجود ہیں، اور پھر ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو غریب تسلیم کریں، وہ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان ہے. اس لیے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں بھائیوں، یہ تو میدان محشر میں سونے سے بھی نہیں خریدی جائیں گی. یہ تو میدان محشر میں جا کر وہاں انسان اگر سونا اور چاندی بھی دے گا اللہ تعالیٰ کو تو وہ نعمتیں نہیں لے سکے گا جو اللہ نے ہمیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، سیرت میں اللہ نے بغیر کسی مشقت کے ہمیں نصیب فرما. صحابہ نے تو اس دین کے لیے بڑی محنتیں کی، انہوں نے تو بہت کچھ
برداشت کیا اور وہاں جا کر محسوس ہوتا ہے واقعی حضور کے صحابہ صحیح معنی میں حضور سے محبت اور حضور سے عشق کرنے والے تھے۔ دیکھیں بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار لفظ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے محمد، اور آپ کے جو لفظ میم ہا میم دا، یہ تقریباً جتنے نبی آئے سب نبیوں کے اندر کوئی نہ کوئی لفظ تمہیں ملے گا تقریباً میم ہا میم دا ہے۔ اور اللہ کے بھی چار لفظ ہیں، الف لام لام ہا اللہ۔ اللہ میں نقطہ نہیں، محمد میں نقطہ نہیں، اور اس امت کو بتایا جیسے اللہ بے عیب ہے ایسے ہی اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہے۔ جیسے اللہ میں خوبیاں ہیں ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبیاں ہیں۔ جیسے اللہ میں کمالات ہیں ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کمالات ہیں۔ اللہ شد، محمد شد۔ اگر آدم کا الف ہٹا دو معنی ختم، عیسیٰ کی عین ہٹا دو معنی ختم، حضرت ہود کی ہا ہٹا دو معنی ختم، حضرت موسیٰ کی میم نکال دو معنی ختم، نوح کی نون ہٹا دو معنی ختم، یوسف کی یا ہٹا دو معنی ختم۔ لیکن جیسے اللہ کا ایک لفظ ہٹا دو معنی باقی ہے، ایسے ہی محمد میں میم ہٹا دو معنی باقی۔ اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اب الف ہٹا دو لفظ بنے گا للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے۔ ایک لام ہٹا دو لفظ بنے گا لہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کی جتنا بھی اختیار ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر لام ہٹا دو لفظ بنے گا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ آیت الکرسی پڑھ لو تمہیں اللہ کی ذات کی پہچان ہو۔ اور محمد معنی کیا ہے؟ تعریف والا، جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ میم ہٹا دو لفظ رہے گا حمد، معنی بنے گا تعریف والا، کہ اللہ کی ایسی تعریف کی جائے گی میدان محشر میں۔ فرمایا کہ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ، کہ قیامت کے دن اللہ میرے قدموں پر سارے لوگوں کو جمع کر دے گا، میں پیشانی زمین پر جھکا دوں گا، سجدے میں ایسی تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا اللہ کی کہ اللہ اپنے جلال اپنی رحمت کے جوش میں آ کر کہے گا اے احمد سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، جس کی طرف اشارہ کر دو گے ہم اس کے لیے جنت کے دروازے کھولیں گے۔ اور یہ ہے حمد۔ ہا ہٹا دو لفظ رہے گا مد، مد کا معنی ہے کھینچنے والا، کہ اپنی طرف لوگوں کو لانے والا اور زبردست بلندیوں پہ پہنچانے والا نبی۔ کہ حدیث میں آتا ہے، بجلی چلا دو، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم بڑے دعوے سے لوگوں کو کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، فلانا نہیں ہے، یہ فلانے والا لفظ ہے نا، یہ اچھا لفظ نہیں، یہ چھوڑ دو۔ ہر کوئی اپنے طریقے سے اپنی اداؤں سے حضور کی محبت کو جو ہے اس کے ادا کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق محبت نصیب فرما دے، یہ دعا کیا ہے۔
اللہ ہمیں وہ محبت نصیب فرمائے جو صحابہ نے حضور سے محبت کی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیر انداز تھے۔ میں نے کتاب میں واقعہ پڑھا کہ جب تیر آ رہا ہوتا تھا نا تجربہ کر لیتے تھے کہ یہ تیر کہاں لگے گا، اتنا تجربہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، حضور کے تیر اپنے جسم پہ کھانے کے لیے جب دشمن کی کمان سے تیر نکلا تو فوراً اندازہ تجربہ کر لیا کہ یہ تیر جو ہے وہ حضور کی آنکھ پہ لگنا تھا۔ اپنی آنکھ اس تیر کے سامنے لگی، حضرت ابو قتادہ کے آنکھ پہ آ کر تیر لگ گیا اور آنکھ کا یہ آنکھ جو اندر ڈیلا تھا یہ باہر نکل گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور حضور کے سامنے کر دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ خراب ہوگی۔ فرمایا قتادہ اس کو ایسے ہی رہنے دو، جنت مل جائے گی۔ کیا لفظ تیرا، اگلے لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بنا لو، واللہ دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نوجوان بیویاں ہیں، اگر میری ایک آنکھ چلی گئی تو میری بیویاں میرے اندر عیب دیکھیں گی، محسوس کریں گی کہ ان کے اندر عیب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے دے دینی ہے، آپ ایسے کریں میری آنکھ واپس اس جگہ پہ رکھ دیں، آپ ایسے کریں میری یہ آنکھ اس جگہ پہ واپس کر رکھ دیں، جنت تو آپ کی وجہ سے مجھے اللہ نے دے ہی دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کی ہتھیلی سے وہ جو ہے ڈیلا وہ اٹھایا، حضرت ابو قتادہ کی وہ اس جگہ جو آنکھ تھی وہاں رکھا اور اپنا لعاب مبارک لگایا، کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا، کبھی اس آنکھ میں میرے کبھی درد نہیں۔ اس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی مطلب ہے مد کا کہ جو حضور کی غلامی میں آ جائے گا وہ بلندیوں پہ چلا جائے گا، اور جو حضور کی غلامی سے نکلے گا میرے بھائیوں سب کچھ اسباب سکون رکھتے ہوئے، مال و دولت، کاروبار، بزنس سب کچھ رکھتے ہوئے، واللہ چاہو ان کے پاس 10 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر دیکھو، اگر ان کی زندگیوں میں تمہیں سکون مل جائے تو مجھے بتانا، آ کر ضرور بتانا کہ وہ لوگ کروڑوں روپے جو لوگ رکھنے والے ہیں لیکن ان کی زندگی میں حضور کی زندگی نہیں ہے اور وہ سکون میں ہیں۔ میں بیٹھا ہوں ایسے لوگوں کے پاس جا کر کہ خربوں کا کاروبار ہے، اربوں کا کاروبار ہے، جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کی پریشانیاں سنتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو حضور سے محبت کرنے والا ہے وہ پانی سے روٹی کھانے کے بعد بھی سکون کی نیند تمہیں مسجد میں سوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ سوتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی آنکھوں میں دنیا کی کوئی حرص نہیں ہوگی، ان کی خواہشوں میں دنیا کی کوئی محبت نہیں ہوگی، اور ان کی امیدوں کے اندر کوئی مال کا کوئی لالچ نہیں ہوگا، کوئی عہدے ان کی زندگی میں کوئی وقار رکھنے والے نہیں ہوں گے۔ ان کا مقصد ایک ہوگا کہ حضور کی غلامی میں آ جائے، حضور کی زندگی میں آ جائے، حضور کی محبت میں آ جائے، ہمارے دلوں میں حضور آ جائے، ہماری زندگیوں میں حضور آ جائے۔ یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کی آخرت ہے اور یہی زندگی کی آخری بہاریں ہیں کہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے اور ہم کامیاب ہو کر جنت میں چلیں۔ اور اگر میم نکال دیں تو لفظ بچے گا دال، دال کا معنی دلالت کرنے والا کہ حضور نے ہمیں بتایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، حضور نے ہمیں بتایا کہ ایک اللہ کو مان لو ساری دنیا سے جان چھوٹ جائے گی۔ حضور نے ہمیں اس بات پہ دلالت کی کہ دین اسلام کو قبول کر لو، اللہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دے گا۔ حضور نے اس بات پہ دلالت کی کہ اگر قبر کے اندر روشنی چاہتے ہو تو دین اسلام کو اپنا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ دلالت کی کہ اگر تم چاہتے ہو
کہ تمہیں اللہ کے سلام آئے، اگر تم چاہتے ہو تمہیں قبر میں سلام آئے، اگر تم چاہتے ہو تمہیں آخرت میں سلامتی آئے، اگر تم چاہتے ہو تمہیں جنت میں اللہ کی طرف سے سلام آئے، تو اللہ کو مان لو اور حضور کی غلامی میں آ جاؤ۔ اور یہ لفظ، اس پہ کون سا لفظ دلالت کرتا ہے؟ ایک لفظ دلال کہ حضور کے پورے نام ایک ایک لفظ معنی پہ دلالت کرے گا اور ہمیں بتائے گا۔ ایک ایک لفظ نکالتے جاؤ، محمد، میم نکال دو معنی باقی ہے، ہا نکال دو معنی باقی ہے، میم نکال دو معنی باقی ہے، دال باقی بچے گا، معنی پہ دلالت کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جیسے میرا نام اللہ ہے، اے محمد تیرا نام محمد ہے، اگر میرے کلمہ لا الہ الا اللہ کے بغیر نہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے بغیر نہیں، جیسے اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بغیر نہیں، ایسے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بغیر نہیں، جیسے نماز التحیات للہ والصلوات کے بغیر نہیں، ایسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول کے بغیر نہیں، جیسے قبر میں من ربک کا ہوگا، ایسے ہی قبر میں من نبیک کا ہوگا، جیسے میدان محشر میں اللہ کی حکومت ہوگی، ایسے ہی میدان محشر میں حضور کے لیے سفارش ہوگی، جیسے جنت کے اندر جو ہے اللہ کے تذکرے ہوں گے، ایسے ہی محمد رسول اللہ کے تذکرے ہوں گے۔ فرمایا جہاں اللہ ہوگا وہاں محمد ہوگا، جہاں اللہ کے تذکرے ہوں گے وہاں محمد کے تذکرے ہوں گے۔ اللہ کے تذکرے محمد کے بغیر مکمل نہیں۔ اس لیے بھائیو، اپنے بچوں کے نام محمد رکھو۔ اور حضور نے ترغیب دی، بخاری کی حدیث ہے، سیاستہ کے اندر تقریباً یہ لفظ آئے ہیں، سمو باسمی، میرے نام کے ساتھ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ ویسے تو عبداللہ، عبد الرحمن، ان ناموں کی بھی بہت فضیلتیں ہیں، لیکن محمد کے نام کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سر احدکم لو کان فی بیتہ محمد ومحمدان وثلاثۃ، اگر تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو اس کا نام محمد رکھ دو، پھر دوسرا پیدا ہو اس کا نام محمد رکھ دو، پھر تیسرا پیدا ہو اس کا نام محمد رکھ دو، فرمایا تمہارے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی، اور اس نے، یعنی جب یہ میں نے آج موضوع تیار کیا نا، پہلے میں نے کتابوں میں پڑھا اور پھر میں نے علماء سے ان چیزوں کو سنا، اور بڑے بڑے علماء سے جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں، پروفیسر اور بڑے علماء سے سن کر، تاکہ میری بات کوئی بھی ایسی کمزور اور ضعیف نہ ہو۔ اور انشاءاللہ تمہارے پاس موبائل ہے، آپ میری تقریر کو اپنے موبائل کی کسی بھی جگہ پہ لکھیں اور یہ لفظ تمہارے سامنے حدیثوں میں جہاں بھی ہوں گے وہ تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جس کو اللہ 3-4 بیٹے دے اور وہ ان بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کا نام محمد نہ رکھ سکے، فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دغا کیا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ اور اسی طرح سے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر محمد ہوگا اس گھر کے اندر تو اللہ کی رحمتیں ہوں گی ہی ہوں گی، لیکن جو پڑوس کے اندر گھر والے لوگ ہیں اس محمد کے نام کی وجہ سے اللہ ان گھر کے اندر بھی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا جس باپ نے اپنے بیٹے کا نام، یعنی من سما ولدہ محمد، جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، فرمایا قیامت کے دن وہ بیٹا اور باپ اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ترمذی کی شرح کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَنَا شَفِيعٌ، کہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اور میں کہوں گا کہ اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس سے بڑی ایک اور بہت پیاری حدیث، بلکہ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا۔ مدینہ کے اندر ایک فیملی تھی،
ان کا نام محمد سے شروع ہوتا، کئی پشتوں میں محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد چلتے رہے۔ وہ مدینہ چھوڑ کر کے وہ دوسرے شہر چلے گئے۔ جب رات سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا کہ محمد کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنا یعنی اے محمد کو چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ پھر وہ وہاں سے واپس مدینہ پہنچ گئے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ آج بھی شام بغداد کے اندر ایک قبرستان ہے جس کے اندر صرف ان لوگوں کو دفنایا جاتا ہے جن کا نام محمد ہوتا ہے، اور وہ وقت کے محدث ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 400-500 کے قریب پہنچ چکی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب میدان محشر کا دن ہوگا، اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، نادا منادی، پکارے گا پکارنے والا، یا محمد فادخل الجنہ، اے محمد کھڑے ہیں اور آپ جنت میں چلے جائیں، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے۔ فیقوم کل من اسمہ محمد، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کا نام محمد ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور بہت زیادہ لوگ ہوں گے وہ جو وہاں کھڑے ہو جائیں گے۔ فیتوہموا، اور وہ وہم کریں گے، ان النداء لہ، کہ ان کو یہ کہا گیا کہ محمد کھڑے ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو جب وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے، میں نے تو صرف محمد اپنے نبی کو کہا تھا جنت میں چلے جاؤ۔ فَلِكِرَامَةِ مُحَمَّدٍ لَا يَمْنَعُونَ، پس محمد کی عزت کی قسم، محمد کی عظمت کی قسم، جن کا نام بھی محمد ہوگا، آج میں ان کو جنت میں جانے سے نہیں روکوں گا، جاؤ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ دیکھو بھائی، ایک لفظ یاد رکھنا، اپنی تقریر ختم کرتے ہیں۔ ایک لفظ یاد رکھنا، ایک لفظ اپنے سینے پہ لکھ کے لے جانا، کچھ ہمیں حاصل ہو جائے، کہ کچھ حاصل ہو جائے۔ یہ تقریروں کا مقصد بھائیو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی علمی یا کوئی چیز تمہیں دکھائیں، ناقص لوگ ہیں بالکل ہم، بس یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ سننے کا شوق دیتا ہے، ہمیں تھوڑا بہت سنانے کا شوق دیتا ہے، تو بس زیادہ مقصد یہی ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں عمل دے، اصل صحیح محبت نصیب فرمائے۔ تو ایک لفظ، صرف ایک لائن کی بات ہے کہ نام محمد کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر ہماری زندگی میں ذات محمد آ جائے، اگر نام محمد رکھنے والے کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، اگر ہماری زندگی میں ذات محمد آ جائے، سیرت محمد آ جائے، صورت محمد آ جائے، تو اللہ کی قسم پھر دیکھنا اللہ کتنی عزت دے گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذات نام محمد سے محبت کی توفیق دے، اور ذات محمد، سیرت محمد، صورت محمد کے بھی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔